قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور انفاق فی سبیل اللہ یہ عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ایک طبقے کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرنا اور اتنا خرچہ کرنا یہ کیا ضروری ہے؟ بھائی دنیا کے اندر مختلف موقعوں پر مختلف خرچے ہو رہے ہیں، اور مختلف مذہبات کے اندر مختلف مذاہب میں جو تہوار ہوتے ہیں اس میں بھی خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام کا وہ اہم مرحلہ آتا ہے جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ اضحی کیا ہے تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فما لنا فیہا، کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور جو اون ہے اس میں کے متعلق بھی پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس میں بھی، چونکہ اس میں بال زیادہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس حدیث کی صحت پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن جملہ روایات کو سامنے رکھ کے اس مضمون کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو ایک نبی کا طریقہ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے، اس عمل کو لغو بتانا، کمزور کرنا، اس پہ تبصرے کرنا، اس پہ باتیں کرنا، اور پھر بعض لوگ ایسے سے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں واٹر کولر لگا دوں گا، کوئی کہنے لگا کہ میں کسی یتیم بچے کو جو ہے نا تعلیم کے لیے پیسے دے دوں گا، کسی نے کہا بیوہ خاتون کو دے دوں گا، کسی نے کہا میں فلانے رفاہی کام میں لگا دوں گا۔ بھائی قربانی کے جو پیسے ہیں یہ قربانی پہ لگائیں، باقی پورا سال آپ کرتے رہے، اور قربانی کے دن بھی ان کاموں پہ لگائیں، کس نے منع کیا؟ لیکن ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھیں۔ بھئی آپ ایک خرچہ اپنے گھر والوں پہ کرتے ہیں، پھر گھر میں کچھ اپنی اہلیہ پہ کرتے ہیں، کچھ بچوں پہ کرتے ہیں، کچھ والدین پہ کرتے ہیں، پھر اپنی سواری پر بھی کرتے ہیں، پھر اپنے کام کاج پہ بھی کرتے ہیں، تو کیا کبھی بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ بچوں پہ خرچ نہ کرو، مجھ پہ کرو کہ مجھے ضرورت ہے؟ یا بچوں نے کہا کہ ہم پہ کرو اور گاڑی پہ نہ کرو کہ ہماری ضرورت ہے؟ آپ سب کے لیے حصہ نکال کے رکھتے ہیں۔ تو یہ تو حق اللہ نے ایک ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس رقم کو خرچ کریں۔ جانور کو ذبح کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے، اور عید کے موقع پر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، خون بہانا، یہ اس دن کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبدیت کا اظہار کرنا ہے، بندگی کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا حکم تھا تو تیرے حکم کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، میں نے اپنی گردن نیچے کر دی۔ تیرا حکم تھا کہ میں جانور ذبح کروں اور اس دن خون بہاؤں، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اور قربانی کے عمل کی اہمیت صرف ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھی اس کو پیدا کرنا ہے، تاکہ کل کو بڑے ہونے کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ قربانی کیا چیز ہے۔ اب یہ مسائل آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اب ہم سہولت کے عادی ہو گئے، اسے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی لگائیں۔ جیسے اسکول کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو مختلف قسم کے ایام ہوتے ہیں، ڈیز منائے جاتے ہیں، یلو ڈے، گرین ڈے، ریڈ ڈے، ایکس وائی زیڈ بنائے جاتے ہیں، پھر مختلف موقعوں کے دن بنائے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ملک کے حساب سے، کبھی مختلف ضروریات اور سہولیات کے حساب سے۔ اسی طرح ہم سنت ڈے بھی منائیں، ہم تلاش کریں کہ یہ اسلامی مہینوں کے اندر کون کون سے ایسے ایام ہیں جس کی بڑی جو ہے وہ ہمارے اسلام کے اندر اہمیت ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے خوشی کے موقع ہیں، ان موقعوں پر ہمیں کیا احکامات ہیں، اور بچوں کو اس کا شعور دیں۔ اور ان موقعوں پر ہم اگر عید ہے تو چھٹی کروائیں، بچوں کو بولیں آپ چھٹی کریں اور ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے۔ یہ آپ کا عملی کام ہے، یہ آپ کی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوگا کہ یہ اسلام ہے جو ہم نے بچپن میں سیکھا تھا، آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ قربانی
اس کو ہم کم نہ سمجھیں، اس پہ کنجوسی نہ کریں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جتنا کر سکتے ہیں، جو شریعت نے ہمارے لیے حیثیت رکھی ہے اس حیثیت کو سامنے رکھ کر اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قربانی کے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com